نے خود اشرف علی تھانوی نے نصر الطیب کتاب ہے اس کی پیج نمبر 92 ہے، اس میں خود لکھا ہے اشرف علی تھانوی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں انہوں نے جو خاص خاص مقام پر نماز پڑھی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خاص خاص مقام پر نماز پڑھنا باعث برکت ہے. خود دیوبند کے پیشوا نے لکھا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے رسول نے جو کیا وہی امت کو نقل کرنا ہے. اب وہاں سے چلے بیت المقدس، مسجد اقصی. اب تو تمام نبی بابا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی 1,24,000 یا 40,000 کم ہوگی سب بنائے ہوئے ہیں. آقا آگے ہے، ہمارے حضور آگے ہے، سب سے پیچھے آنے والا سب سے آگے اور سب سے آگے آنے والا پیچھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ میرا محبوب ہے، اور میرا محبوب ہونے کے ساتھ امام الانبیاء بھی ہے. میرے آقا نے نماز پڑھائی، ثبوت ملا کہ ہمارا آقا امام الانبیاء بھی ہے. وہاں سے آپ کی سواری نکلی. چلتے چلتے حضور کا فرمان ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ کو قبر میں دیکھا. کہاں دیکھا؟ تو بھائی حضور تو چڑھ رہے زمین سے، قبر کے اندر کو کیسے دکھا؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا یہ اللہ کا فضل و کرم سے دکھا. حدیث میں ہے باقاعدہ، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، پارٹ نمبر 2 ہے، پیج نمبر 268. باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں سواری سے گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے زندہ نماز پڑھتا ہے کیا مردہ نماز پڑھتا ہے؟ تو ہمیں ماننا پڑے گا حضرت موسیٰ قبر میں زندہ ہے تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، مردے پر تھوڑی نماز پڑھنا ہے. اب سوچئے کہ موسیٰ کے بھی یہ نبی ہے، موسیٰ کے بھی یہ سردار ہے. جب حضرت موسیٰ قبر میں زندہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی کے قبر میں مردہ ہے؟ زندہ ہے، بے شک زندہ ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. اب آئیے اور بتاؤ ایک خاص بات کہ نبی زمین پر چل کر کے قبر کے حالت کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو جو نبی زمین پر چل کر قبر کے حالت کو دیکھ سکتا ہے تو وہ نبی قبر میں لیٹے ہوئے زمین کے حالت کو نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھ سکتا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. وہ حیات النبی ہے، وہ زندہ ہے. فقط اتنا ہے کہ نبی کو بھی ازل آنا ہے، فقط اتنا ہے کہ آنا ہے اس لیے آنا ہے، ورنہ وہ زندہ ہے. اور حدیث پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے بدن کو کھائے. ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، وہاں سے آپ نکلے. نکلنے کے بعد اب آپ کی سواری عجیب و غریب منظر دیکھتا ہوا. پہلے آسمان، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، پہلے آسمان پر بابا آدم سے ملاقات، صلوات و سلام، کچھ باتیں. دوسرے آسمان پر پھر کچھ پیغمبروں کی ملاقات. چلتے چلتے 7واں آسمان کا سفر طے. 7واں آسمان کے بعد جنت آپ نے دیکھی، جہنم بھی آپ نے دیکھی. اس کے بعد آپ کی سواری چلی تو سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے پاس ایک بیت المعمور ہے. بیت المعمور جیسے خانہ کعبہ ہے ویسے بیت المعمور ہے. یہاں انسان بھی طواف کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی طواف کرتے ہیں، لیکن بیت المعمور میں صرف اللہ کے فرشتے ہی طواف کرتے ہیں. آسمانی کعبہ جسے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ آسمانی کعبہ، وہ طواف کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیت المعمور کے پاس گئے، تمام فرشتوں نے سلام کیا، ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی فرشتوں کی امامت فرمائی.